بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سہیل مرغوب اور میں حاضر خدمت ہوں عالمی معلومات کے ساتھ. ہم آج اس موضوع پر بات کریں گے، خاص طور پر ان ممالک میں ہونے والی تبدیلیوں پر جن سے ہم براہ راست یا انڈائریکٹلی متاثر ہوں گے. مثلا فرانس میں پچھلے دنوں ریفرینڈم ہوا، فرانسیسی صدر جیت گئے. اسی طریقے سے انڈیا میں G20 کا اجلاس ہو رہا ہے ستمبر میں، 3 روز جاری رہے گا. اس کی جو ابتدائی اجلاس ہے وزراء خارجہ کے اور وزراء اعظم بھی انڈیا میں تشریف لے جا رہے ہیں. اس پر کافی بحث ہو رہی ہے. 200 سے زائد اجلاس ہوں گے انڈیا میں G20 کے، اور 50 سے زائد ان کے شہر میں اس میں ہوں گے، اور مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی اجلاس ہوں گے. پاکستان نے اس پر احتجاج بھی کیا، ہم اس پر بھی بات کریں گے. اور 20 سال پورے ہو گئے خلیج میں جو جنگ امریکہ نے مسلط کی اقوام متحدہ کے ذریعے سے، اس پر اس کی 20ویں سالگرہ پچھلے دنوں منائی گئی. اور اسی طریقے سے جو روس نے جنگ مسلط کی یوکرین پہ، اس کی پہلی سالگرہ ہوئی 24 فروری کو، اس پر بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے. اور خواتین و حضرات، اگلے 2 روز یا زیادہ 3 روز کے اندر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو رہا ہے. ہم اس مہینے کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ مختلف ممالک میں روزہ کن تاریخوں میں شروع ہو سکتا ہے اور وہاں ٹائمنگ اور روزہ کا دورانیہ کتنا ہو سکتا ہے. اس پر بھی ایک آرگنائزیشن نے ریسرچ کی، جس پر ایک عرب اخبار نے پوری تفصیل کے ساتھ شائع کیا. پھر ہم تھوڑی سی بات کریں گے، پچھلے دنوں ایک بڑی رپورٹ جاری ہوئی، ہیپینس رپورٹ، کہ دنیا میں لوگ خوش کیوں ہیں، کون سے ممالک ہیں جو زیادہ خوش ہیں. اس پر بھی ہم ایک مختصر سا جائزہ لیں گے. تو سب سے پہلے ہم امرت پال سنگھ پر بحث کرتے ہیں. 19 مارچ سے انڈیا کے ایک اہم اور بڑے صوبے پنجاب میں کرفیو کی سی صورتحال ہے. بھارت جو پہلے سے ہی مختلف انڈیکیٹرز میں زوال پذیر ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ٹاپ پر ہے انٹرنیٹ پر پابندی لگانے میں، تو اس نے ایک بار پھر اپنا یہ منصب برقرار رکھتے ہوئے 19 مارچ کو پابندیاں لگانا شروع کی اپنے پنجاب میں، تاکہ جو ایک تنظیم تھی وارث پنجاب دے، اور امرت پال سنگھ اس کے نئے صدر تھے، ان کو وہ گرفتار کرنا چاہ رہے تھے. امرت پال سنگھ کی گرفتاری کے لیے انہوں نے پہلے ایک بڑا سین کریٹ کیا، جیسے انڈیا کے میڈیا میں ایک ہوتا ہے. ان کو مختلف چینلز پہ بلوایا گیا. انہوں نے جو 3-4 مین پوائنٹس اٹھائے NDTV پہ، BBC پہ، اور بھی دیگر جو بھارتی چینلز ہیں مودی میڈیا کے بھی، ان پر انہوں نے 3 نکات پر خاص طور پر بحث کی. نمبر 1، کوئی کانسٹیٹیوشن کسی ایسے آدمی کو جو الگ ملک کا مطالبہ کرتا ہو اس کو غدار ڈکلیئر نہیں کرتا، کیونکہ اس میں گنجائش موجود ہے. انہوں نے مثال دی تیمور کی، وہ بھی الگ ہوا ریفرینڈم کے ذریعے سے. انہوں نے کئی اور ممالک کی مثالیں دی جو پچھلے دنوں ریفرینڈم کے ذریعے سے ہوئے. جنوبی افریقہ میں بھی کہ ممالک تقسیم ہوئے، کئی اور ملکوں میں بھی ریفرینڈم کی بات چل رہی ہے. خود خالصتان ریفرینڈم کا معاملہ بھی زیر بحث ہے. تو ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ انڈین کانسٹیٹیوشن میں ریاستیں ہیں، صوبے نہیں ہیں، اور ریاستوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی وقت الگ ہو سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے یہ کہا کہ انڈینز جو ہیں وہ کوئی نہ ملک ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ اس کی کوئی پہچان ہے، نہ اس کی کوئی زبان ہے. BBC کے نمائندے نے بھی سوال کیا، NDTV کے بھی نمائندے نے سوال کیا. اس نے کہا کہ انڈینز جو ہے وہ تو پوری دنیا میں جو اینگلو انڈینز ہیں وہ بھی کہلائے جاتے ہیں، ریڈ انڈینز بھی کہلائے جاتے ہیں. یہ ایک امبریلا اصطلاح ہے جس کے نیچے بہت سے جو اپنا مذہب، فرقے اور لسانی گروپس آ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم سکھس جو ہیں وہ ہندو نہیں ہیں. نمبر 2 یہ. تیسرا ان کا یہ تھا کہ ہمیں ہندو ہی کیوں جو ہے وہ جمہوریت پسند ہے، اور جو بھی آدمی اپنے حقوق کی بات کرتا ہے وہ مذہب میں وہ کیوں نہیں اس کو شمار کیا جاتا کہ وہ محب وطن ہے. اور اسی سے جڑا ہوا انہوں نے ایک اور نقطہ پیش کیا کہ جو ہتھیار ہیں وہ سکھ مذہب میں ایون ان کے جو گروز ہیں ان سے بھی زیادہ اوپر ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں پہ یہ دفن ہے سکھ لیڈرز وغیرہ، ان سے بھی اونچائی پر ہتھیار رکھے جاتے ہیں، کیونکہ ہتھیاروں جو کو زیادہ مقدس مقام حاصل ہے اس مذہب میں ان کے بزرگوں سے. تو یہ 4-5 باتیں تھیں جن پر انہوں نے الگ ہندوستان کی بنیاد رکھی. جس پہ ان سے سوال ہوا کہ کیا آپ ہندوستان کے اندر نہیں رہنا چاہتے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم الگ ایک قوم ہے، الگ لسانیات ہے، الگ زبان ہے. ہندوستان کی کون سی زبان ہے جو ہم کہیں کہ یہ ہندوستان کی زبان ہے؟ تو انڈیا نے انہیں کچھ عرصہ ظاہر ہے برداشت کیا. کچھ عرصہ برداشت کرنے کے بعد انہوں نے 19 مارچ کو کرفیو لگانے کے بعد وارث پنجاب کو کہ جو جتنے بھی لوگ تھے ان کو پکڑنا شروع کیا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے پیچھے پولیس لگی، اسپیشل پولیس بھی لگی، جو امت شاہ ہیں ان کے وزیر داخلہ، ان سے بھی بات چیت ہوئی. جو ان کے چیف منسٹر ہیں مشرقی پنجاب کے، انہوں نے ان سے بات چیت کی، وہاں سے بھی فورس آئی.
اور یہ ساری جو بھاگ دوڑ ہے یہ کوئی تقریباً 35 کلومیٹر تک رہی انڈیا کے گاؤں کے اندر ایک کچی اور پکی سڑک پر، اور 3-4 موٹر سائیکلوں کو ٹکر بھی ماری سرکاری گاڑیوں نے، اور اس کے باوجود وہ امرت پال کو نہیں پکڑ سکے۔ امرت پال کے قریبی ساتھیوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا اور کسی وقت ان کو پیش کریں گے۔ ان کے ساتھیوں سے انہوں نے جو ان کو گرفتار کیا ہے، ان کے جو گن مین تھے اس طرح کے آس پاس لوگ، ایون ان کے والد صاحب سے بھی پوچھ کے چاہیے، ان کے گھر پہ بھی کوئی 6-7 گھنٹے کا چھاپا پڑا تو نکلا کچھ بھی نہیں۔ ہاں اب جو ان کے آس پاس کے لوگ گرفتار ہوئے، ان کے سپورٹرز گرفتار ہوئے، ان میں سے کچھ نے، جو انڈیا کی ایک بڑی ایک اسٹریٹجی ہے کہ لوگوں سے اقبالی بیانات لے لیے جائیں، اور انڈیا کا لا جس پر ہم پہلے بھی بات کرتے رہے کہ وہ لا لیس لا ہے، UAPA، جس کو انسداد ٹیررزم کا قانون کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں انڈین چیف جسٹس جب مختلف یونیورسٹیوں میں بیرون ملک گئے، آکسفورڈ میں بھی ان سے سوال ہوا کہ آپ یہ لا لیس لا کب تبدیل کریں گے اور اس کے تحت جو گرفتاریاں ہیں ان کو کب روکیں گے؟ تو انہوں نے انڈیا واپس جا کے اس پر روک تو لگا دی کہ اس لا لیس لا کے تحت مزید جو مقدمے بنانے سے پہلے ایک تھورو انویسٹیگیشن ہوگی اور فضول میں مقدمے نہیں بنیں گے۔ تو اسی قانون کے تحت انہوں نے جب ان سے اقبالی بیانات لیے، اس میں قانون میں سب سے بڑا جھول یہ ہے کہ دنیا کے کسی قانون میں پولیس کے سامنے جو بیانات دیے جاتے ہیں ان کو اقبالی بیان تصور نہیں کیا جاتا۔ میجسٹریٹ کے سامنے دفعہ پھر اس کے تحت 64 کے تحت بیان ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں ہوتے، اور اس کے تحت ان کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس بیان کے تحت جو ان کے آس پاس کے کچھ لوگ گرفتار ہوئے، انہوں نے اقبالی بیان دے دیا امرت پال سنگھ کے خلاف کہ ہم نے ہتھیار تو اس کے کہنے پہ کھٹے کیے تھے، پھر یہ بیان بھی دے دیا کہ اس میں ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کسی کا نام ملوث ہو، کیونکہ پاکستان آپ کو پتہ ہے انڈین انٹیلیجنس کو بہت پسند ہے، اور اجیت ڈوبھال صاحب جو انٹرنیشنل ان کی انٹیلیجنس سیکیورٹی کے ہیڈ ہے ان کو تو بہت ہی زیادہ پسند ہے، تو انہوں نے ہمیں بھی اس میں لازمی طور پہ ملوث کیا۔ اور ہمارے علاوہ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، دبئی جہاں پہ وہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، سعودی عرب جہاں پہ ان کے ساتھ کئی 100 ارب ڈالر کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، اور جہاں پچھلے دنوں مودی صاحب گئے بھی تھے، تو ان ملکوں کو ملوث کیا، اور کچھ مغربی ملک برطانیہ کو بھی، کینیڈا کو بھی، اور ان ممالک کو بھی انہوں نے ملوث کرنا شروع کیا۔ اچھا، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ امرت پال سنگھ جب تک ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں گرفتار نہیں ہوئے۔ یہ گورنمنٹ کا موقف ہے، لیکن ان کا جو پرسنل موقف ہے، جو ان کی تنظیم کا ہے، وہ یہ کہ امرت پال سنگھ گرفتار ہو گئے اور حکومت ان کو کسی موقع پہ مار دے گی، اور پھر یہ کہے گی کہ پولیس مقابلے میں گرفتاری کے بعد مارے گئے، یا انہوں نے خود ہی مار لیا، قتل کر لیا۔ اچھا، اب اس گرفتاری کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس گرفتاری کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو خالصتان کی موومنٹ تھی بیرون ملک وہ اور تیز ہو گئی، اس میں شدت آ گئی۔ پچھلے دنوں آسٹریلیا کے پرائم منسٹر جو تھے وہ انڈیا کے دورے پر تھے، اور انڈین پرائم منسٹر نے ان کو کہا کہ آپ پلیز اپنے ملک میں دیکھیں کہ کس طریقے سے خالصتان کی موومنٹ اور ان کے ریفرینڈم اور ان کی وہ اور یہ پذیرائی، اور انہوں نے پچھلے دنوں راستہ بھی روک دیا امبیسی میں داخلے، ان کی قونصل خانے میں داخلے کا، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سختی سے نمٹیں گے۔ لیکن انٹرنیشنل لاز رولز ایسے نمٹنے کی اجازت ان ممالک کو نہیں دیتے جیسے انڈیا میں نمٹا جاتا ہے، اس طرح کے قانون کسی مغربی ملک میں نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خالصتان کا ریفرینڈم کے بعد سے کئی ملکوں کے کئی شہروں میں، جیسے کینیڈا میں، آسٹریلیا میں ایک اور ہو گیا، لندن میں ہو گیا۔ جب آپ یہ سنیں گے اس وقت تک لندن کی یہ تفصیلات آپ کے سامنے مکمل طور پہ آ چکی ہوں گی، اور اس برٹن میں جو انڈین ایمبیسی تھی اس پر انہوں نے ہندوستان کا پرچم لہرا کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ نہیں، ہمیں انگلینڈ میں پذیرائی حاصل ہے اور یہاں پہ سکھوں کو کوئی اتنی زیادہ پذیرائی نہیں مل رہی۔ لیکن دنیا بھر کے سکھ جو ہیں وہ امرت پال سنگھ کے پیچھے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کینیڈا کے جو پہلے ایک سابق وزیر رہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی تنظیم بھی بنائی، ان لوگوں نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی اس پہ کافی مذمت کی۔ اس کے نتیجے میں لیسسٹر میں، برمنگم میں اور دیگر کئی شہروں میں بھی انڈیا کے خلاف مظاہرے ہوئے ان کی گرفتاری کے خلاف، اور سوشل میڈیا پہ جیسے ورلڈ سکھ آرگنائزیشن ہے، ورلڈ سکھ آرگنائزیشن نے بھی اس کی مذمت کی اور انہوں نے اس کو صاف طور پہ کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ SFJ جو سکھ فیڈریشن ہے، جسٹس مانگ رہی ہے دنیا بھر میں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ نہ صرف یہ خالصتان کی حمایت کی جائے بلکہ G20 کا جو اجلاس انڈیا میں شروع ہونے والا ہے چند مہینے کے بعد،
اس کے ممالک بھی خالستان کے ریفرینڈم کی حمایت کرے، اور انہوں نے ان تمام وزراء خارجہ کو میمورینڈم جو ہیں وہ ارسال کیے ہیں۔ تو سیکھ فار جسٹس یعنی سکھ برائے انصاف جو دنیا بھر میں چاہتے ہیں، سکھوں کو نہیں مل رہا، تو وہ مختلف ممالک کے جو مندر وغیرہ ہیں ان میں بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں کہ یہ ہندوستان جو ہے وہ ہندوؤں کا ملک نہیں ہے، یہ مختلف مذہب کے ماننے والوں کا ملک ہے، جس میں اقلیتیں بھی ہیں، جس میں لسانی، قبائلی اور سارے گروہ بھی رہتے ہیں، تو ان کو بھی وہاں پہ سپورٹ ملنا چاہیے۔ جگجیت سنگھ، روپی کور اور گرنتن سنگھ بڑے ممتاز تارکین وطن ہیں، انہوں نے بھی امرتسر پال سنگھ کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوا اس کی مذمت کی۔ کینیڈا میں ممبر پارلیمنٹ ہے رندیپ سرائے، انہوں نے ٹویٹر پہ اپنے ایک بیان جاری کیا ہے کہ پنجاب انڈیا سے آنے والی خبروں پر ہمیں گہری تشویش ہے، اور خدمات کی معطلی، انٹرنیٹ اور ایسے راستوں کی بندش، ان پر بھی ہمیں بہت زیادہ دکھ ہے، اور ہم اس ساری صورتحال کا بہت قریب سے جائزہ لے رہے ہیں۔ کینیڈا میں نیو ڈیموکریٹک پارٹی بنائی ہے جگمیت سنگھ نے، یہ پہلے جو ان کے صدر ہیں اس کے ساتھ ہوتے تھے، اب انہوں نے اپنی الگ سے پارٹی بنا لی ہے، اور انہوں نے بھی یہ بیان جاری کیا ہے کہ دنیا بھر کے سکھوں کو مشرقی پنجاب کی صورتحال پر بے حد تشویش ہے۔ کنزرویٹو پارٹی کے، کینیڈا کی جو کنزرویٹو پارٹی ہے اس کے ڈپٹی لیڈر ہیں ٹم ایس اوپل، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ بھارتی پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں مختلف بندشوں کی، لوگوں کے اجتماعات پر پابندی کی، تو ہم اس پر بہت تشویش میں مبتلا ہیں، اور ہم اس کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ قریب سے دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ دیکھ ہی رہے ہیں، قریب سے دیکھنے کا مطلب یہ کہ اس کے کچھ نتیجے بھی برآمد ہوں گے، اور وہ اس پر بات بھی کریں گے۔ اور گررتن سنگھ نے تو صاف طور پہ کہا ہے، جو وہاں پہ ممبر پارلیمنٹ ہے، ان کی اسٹیٹ کی اس ممبر ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ پوری دنیا مشرقی پنجاب کی صورتحال کو دیکھ رہی ہے، ان کی اس پہ نظر ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا۔ ایک بڑی مشہور مصنفہ ہیں، شاعرہ ہیں، روپی کور، انہوں نے بھی، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ورلڈ سکھ آرگنائزیشن کی ایک پوسٹ شیئر کی، جس میں انہوں نے، آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ ہم کینیڈین گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہندوستان سے جواب طلب کرے، اور پنجاب میں شہری حقوق اور انٹرنیٹ کی فوری بحالی کا مطالبہ کرے۔ لیکن ہونا تو نہیں ہے، بہرحال مطالبہ کرنے میں تو حرج کوئی نہیں۔ خالصہ ایڈ کے سربراہ ہیں روی سنگھ، انہوں نے بھی کہا ہے کہ مشرقی پنجاب میں سکھ نوجوانوں کو نشانہ بنانے کے لیے پھر دنیا بھر کے جو سکھ ہیں ان میں شدید تشویش پائی جاتی ہے، اور یہ 1984 کی یادیں تازہ ہو گئی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1984 میں سکھوں کا بڑے پیمانے پہ قتال ہوا انڈیا کے مختلف شہروں میں، اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس دکھ کی، کرب کی، جو وہ آج تک نہیں بھولے۔ تو ان کا اشارہ یہ تھا کہ ہم 1984 کے ماحول میں چلے گئے ہیں۔ ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک بڑی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو سیوک سروسز جو مل رہی ہیں مختلف ممالک میں ان کو مانیٹر کرتی ہے، تو ان کو مانیٹر کرنے والی تنظیم نے کوئی تقریباً اس کے انڈیکیٹرز ہیں 583-84 کے قریب اس کے انڈیکیٹرز ہیں، اور یہ 193 ممالک میں تو تھوڑا تھوڑا، اور 158 ممالک میں پورے طور پر اس کی مانیٹرنگ کرتی ہے۔ اور اس نے نہ صرف انڈیا کو بلکہ بنگلہ دیش اور سری لنکا کو بھی ان ممالک میں شامل کیا جو مطلب جہاں پہ پابندیاں تھیں، جہاں پہ شہری حقوق کو دبایا جا رہا تھا، کچلا جا رہا تھا۔ مالدیپ میں البتہ ان کے نزدیک صورتحال کچھ تھوڑی سی بہتر ہوئی، اور 2018 سے 2022 تک جو رکاوٹیں کھڑی گئی تھیں ان کو کچھ تھوڑا سا کم کیا گیا۔ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو گروپ ہے یہ بڑا ایک انٹرنیشنل گروپ ہے جس کی ویب سائٹ کا ٹائٹل ہے مانیٹر سیوک US.org۔ اس پر آپ جائیں تو اس میں آپ کو صرف انڈیا اور نیپال یا میانمار کے نام نہیں ملیں گے، اس میں برطانیہ، امریکہ اور جاپان کے بھی نام ملیں گے۔ اور اس کا کہنا یہ ہے کہ ان ممالک میں بھی اسی طرح کی پابندیاں اب لگنا شروع ہوگی میڈیا پر، جیسے CNN کے لوگ نکالے گئے، جیسے ٹرمپ کے دور میں پابندیاں لگیں، مختلف چینلز کے لوگوں کو نکالا گیا، ان کے نہ صرف دفاتر سے، نوکری سے نکالا گیا بلکہ پریس کانفرنس سے بھی نکالا گیا۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنا کمزور ممالک میں لوگوں کو دبایا جا رہا ہے ان کی شہری حقوق کو، جو 650 کے قریب انڈیکیٹرز ہیں ان میں، انہی میں امریکہ اور یہ لوگ بھی شامل ہیں۔
اور پھر اسی نے خاص طور پر اس قانون کا ذکر کیا جس کا میں نے بھی ذکر کیا کہ مودی دور میں جتنے بھی مقدمات بغاوت کے درج ہوئے ان میں سے صرف 3% کے قریب، 3% سے بھی کم مقدمات کو ثابت کیا جا سکا، اور کوئی تقریباً 97.2% مقدمات ایسے تھے جو ثابت نہیں کیے جا سکے، اور ان میں سے صرف 150 لوگوں کو اس لیے گرفتار کیا گیا اور ان پر بغاوت کے مقدمے چلے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مودی صاحب سے ہی کام نہیں کر رہے، انہوں نے کہا ہم 2 کروڑ نوکریاں دیں گے، تو 2 کروڑ گو رکشا گروپ میں نوکریاں مل گئیں جو لوگوں کو مار رہے ہیں۔ تو یہ تو میں نے کہا، مطلب ان کے تو گو رکشا گروپ میں نوکریاں 2 کروڑ آ گئیں، یہ لوگ بھی پکڑے گئے، وہاں پہ گرفتار ہوئے، اور 8,371 کے قریب وہاں پہ جو گرفتار کیے گئے ان میں سے جیسا میں نے عرض کیا 97.2% لوگ جو ہیں وہ مقدمات سے بری ہوئے، اور اسی پہ مطلب انسانی حقوق کے لوگ بھی گرفتار ہوئے، اسی پہ بہت سے صحافی ہیں وہ بھی گرفتار ہوئے، صحافیوں کی ٹریولنگ روکی گئی، کشمیر کی جو 2 خواتین تھیں ان کو بھی انٹرنیشنل ایوارڈ لینے سے روکا گیا۔ 2002 میں گجرات کے مسلم کچھ فسادات پہ جنہوں نے کام کیا انعام یافتہ صحافی ہیں تیستا سیتا والٹ، ان کو بھی گجرات پولیس نے جال سازی اور پتہ نہیں کن مقدموں میں، جعلی ثبوت گھڑنے کے مقدموں میں گرفتار کر لیا، اور سٹیزن فار جسٹس اینڈ پیس نے ان کے رہائی کے لیے مطالبات کیے، بلکہ پوری مہم چلائی جس پر وہ بہرحال اب جا کے رہائی ہوئے۔ اسی طرح میں یہ بھی بتاؤں گا کہ انڈیا میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا تھی، یہ آرگنائزیشن بنی جن دنوں میں 2002 میں گجرات میں رائٹس ہوئے اور بھارتیہ جنتا پارٹی جو وہ بابری مسجد کو شہید کرنے کی سازشیں کری تھی، اس دور میں اس کے مسلمان نوجوانوں نے اکٹھا ہونا شروع کیا اور تقریباً کوئی 5 لاکھ کے قریب لوگ اکٹھے ہوئے۔ اس کا بھی سیوک آرگنائزیشن جو ہے جس نے یہ ساری انسانی حقوق کے اور دیگر جو انڈیکیٹرز ہیں ان میں مختلف ممالک کے زوال پذیری کا ذکر کیا ہے، اس نے پی ایف آئی پر پابندی کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ اس کے 250 کے قریب بڑے لیڈروں کو اس قانون کے تحت گرفتار کیا جس میں کوئی سنوائی نہیں ہے، جس میں سپریم کورٹ آف انڈیا نے بہت سے لوگوں کو ریلیف دیا، قانون کو ختم کرنے کا کہا، لیکن انڈیا مسلسل مسلمانوں کے خلاف قانون بنا رہا ہے۔ یہ سیوک یو ایس آرگنائزیشن جو ہے اس نے یہ کہا۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ عمر خالد ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ شاہین باغ کے جلسے میں شریک تھے، شاہین باغ کے جلسے میں شریک سے مطلب اس کے جلسے کے لیے جو ون آف دی اس میں سپورٹر تھے، اور وہ شاہین باغ سے اس وقت کئی درجن میل دور تھے جب ان کو اس میں ملوث کر کے گرفتار کیا گیا۔ اب میں تھوڑا سا جائزہ لوں گا عراق پر جنگ کا جو ایک سایہ رہا تقریباً 20 سال، ابھی بھی ہم اس سائے سے نہیں نکل سکے، عراق بھی نہیں نکل سکا۔ ہمارے اوپر اثرات اس لیے کہ عراق اس زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا آئل کا ایکسپورٹر ہوا کرتا تھا، اور اب عراق بعض شعبوں میں بعض قسم کے آئل جو ہیں وہ امپورٹ بھی کر رہا ہے، تو یہ دنیا کا دوسرا بڑا ایکسپورٹر تھا سعودی عرب کے بعد، اب یہ شاید امپورٹر ہے جس کو امداد کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، اور اس کے جو جنگی اخراجات تھے وہ $8 ٹریلین تھے۔ اس جنگ میں 3 لاکھ عراقی شہری جہاں بک ہوئے، 90 لاکھ سے زیادہ شہری ملک بدر ہوئے، امریکی فوجی اور کرائے کے امریکی فوجی جو تھے وہ بھی مارے گئے جس میں بلیک واٹر ٹائپ تھے، تو ان کی کل اموات کا تخمینہ جو ہے تقریباً 8,200 کے قریب لگایا گیا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ جس بیس پہ یہ جنگ شروع ہوئی وہ انتہائی غلط تھی، انٹیلیجنس حکمت عملی ناقص تھی۔ انٹیلیجنس حکمت عملی یہ تھی کہ صدام حسین کے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، لیکن یہ ہتھیار نہیں تھے۔ اس کی ساری مانیٹرنگ امریکہ نے جو کہا، کولن پاول نے جو ان کے اس وقت سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے، انہوں نے اقوام متحدہ کو یہ بتایا تھا کہ ہمارے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہیں، یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں اس کی بڑی ٹھوس بنیاد ہے کہ عراق کے پاس صدام حسین کے پاس تباہ کن ہتھیار ہیں۔ لیکن جب یہ تباہ کن ہتھیار نہیں نکلے تو اس وقت بھی جو 20 سال کی جنگ کا نتیجے پہ غور کر رہے ہیں مختلف عالمی تنظیمیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کولن پاول کو اسی وقت استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، اور ان تمام لوگوں کو اس پہ معافی مانگنی چاہیے تھی جو جنگ سے انہوں نے ایک ملک تباہ کر دیا، اور اس سے ایک ملک کو ڈیسپلائز کرنے سے وہاں پہ آدھے علاقے میں جو ہے وہ داعش پھیل گئی، اور عراق سے کی اس بڑی جنگ سے 2014 میں ایک اور جنگ شروع ہو گئی جو داعش سے ہوئی ہے، کئی سالوں سے اب تک جاری ہے، اور جس کی باقیات کو اب تک ختم نہیں کر سکے۔ تو یہ اس کی ایک جنگ کا نتیجہ تھا۔ تھوڑا سا ہم ذکر کریں گے جنگ یوکرین کی۔
مغربی ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد کوئی بڑی جنگ یورپ میں منتقل ہوئی، اور جب روس نے یوکرین پہ حملہ کیا تو پورا نیٹو جو ہے اس میں ملوث ہو گیا، اور جنگ جو ہے اس میں ایک مرتبہ پھر بڑے پیمانے پر اسلحہ دینا پڑ گیا، اور امریکہ نے تقریباً کوئی $46.6 کا اسلحہ دیا، یورپی یونین اور برطانیہ نے بھی کل ملا کر تقریباً کوئی $10.5 ارب کا اسلحہ دیا، باقی پولینڈ اور ایسے ملکوں نے بھی پوائنٹس میں 0.5%، $0.6 بلین، $0.5 بلین کے قریب دیا، باقی ملکوں نے بھی تھوڑا تھوڑا دیا۔ تو اس جنگ سے کہا جاتا یہ ہے کہ ہتھیاروں کے علاوہ جو دیگر اخراجات ہیں وہ 9.8 ٹریلین امریکی ڈالر کے قریب تو نقصان کہتے ہیں کہ ہو چکا ہوا ہے روس کا، اور روس کے ٹینکس، اس کے سارے جو کہتے ہیں کہ ہتھیار وغیرہ ہیں ان کے، تو میں تو روز ایسے پڑھتا ہوں جتنے فوجی مار رہے ہیں، اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ روس کی ساری فوج اگلے چند ہفتوں میں ختم ہونے والی ہے۔ باہر کہا یہ جاتا ہے کہ اس سے پوری ایک عالمی معیشت میں بحران آ گیا، اور فوڈ باسکٹ سمجھا جاتا تھا یوکرین کو، اور یہ فوڈ باسکٹ جب تباہ ہوئی تو پورے یورپ میں جو ہے نا وہ فوڈ کا کرائسس آ گیا، اور لوگوں نے ایسے ڈبل روٹیاں اٹھانا شروع کی جیسے کل ان کو کھانے کو ملے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں ہے، جب بھروسہ نہ ہو اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اور میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اس پہ نیٹو نے جب کودنے کی کوشش کی، جب روس کے صدر پوٹن کے وارنٹ جاری کیے آئی سی سی نے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے، کرمنل کورٹ نے، تو پھر اپنا نیٹو بھی بیچ میں کود پڑا، تو اس کے جو کودنا ہے اس کو ویٹو کر دیا ہے ہنگری نے، یعنی اب نیٹو انٹرنیشنل کورٹ میں جواب طلبی پہ، گرفتاری پہ امریکہ کی حمایت نہیں کر سکے گا، کیونکہ ہنگری اس کو ویٹو کر چکا ہے۔ لیکن ایک سال کے بعد جنگ کے جو وہاں پہ رپورٹس مرتب کی جا رہی ہیں وہ اتنی خوفناک ہیں کہ اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو جنگ شام پر مسلط کی گئی، جو جنگ لیبیا پر مسلط کی گئی، جو جنگ افغانستان پر مسلط کی گئی، اس سے وہاں پہ نفسیاتی مسائل کیا پیدا ہوئے ہوں گے۔ تعلیمی نظام تباہ ہوا، اس سے وہاں پہ سارا جو انفراسٹرکچر تھا، جو بارڈر ایریا ہے یوکرین کا خاص طور پر، وہ تباہ ہو گیا، وہاں لوگ ڈپریشن میں چلے گئے، ان کے نفسیاتی امراض میں اضافہ ہو گیا، ان کی تعلیم ختم ہو گئی، اور اب وہ لوگ طیاروں کی جو سائرنز ہیں ان کی اس قدر عادی ہو چکے ہیں، بے پرواہ ہو گئے ہیں کہ اب ان کو وہ جو زیر زمین پناہ گاہیں ہیں اس میں جانے کی زحمت گوارہ نہیں کرتے۔ انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے 50%، آدھے سے زیادہ، اور سب سے بڑی بات 80 لاکھ کے قریب جو یوکرینی باشندے ہیں وہ بیرون ملک جا چکے ہیں، امیگرینٹس بن چکے ہیں، 50 لاکھ کے قریب اندرون ملک ہیں۔ اور میں ایک اور تازہ ترین اس پہ بتاتا چلوں کہ عالمی سطح پر یہ تصور عام ہو گیا ہے کہ یوکرین جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکا، امریکہ نے تھریٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس جنگ کو پھیلا دے گا، لیکن اس پر چائنا نے کہا کہ جی ہم روس کو اتنا ہی اسلحہ دیں گے جتنا امریکہ یوکرین کو دے گا۔ اب یہ جنگ پھیلنے والی نہیں ہے۔ چائنا نے اس جنگ بندی کے لیے 20 نکات کا ایک ایجنڈا پیش کیا ہے، جس کو جو بائیڈن صاحب نے ابھی مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو فیزیبل نہیں ہے۔ اس کے جواب میں وہ حمایت کر رہے ہیں اس 10 نکاتی پوائنٹس کی جو یوکرین کے صدر نے پیش کیے ہیں، جس کے مطابق روس جو ہے وہ کوئی ایک ملک ہی نہیں ہے۔ ان کا تو کہنا یہ ہے کہ روس کا نام ہی بدل دیا جائے اور اس کے نام میں کوئی دہشت گردی شامل کر دی جائے۔ لیکن اسی دوران ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی، وہ یہ کہ جہاں روسی صدر کے وارنٹ جاری کیے آئی سی سی نے، وہیں آئی سی سی میں بہت شدت کے ساتھ ایک معاملہ زیر بحث ہے، اور وہ ہے اسرائیل میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا۔ جو ان کے پروسیکیوٹر ہیں وہ یہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ اسرائیل بھی جنگی جرائم میں ملوث ہے، اور نیتان یاہو کے بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، آپ جب یہ دیکھ رہے ہوں تو ان کے وارنٹ بھی جاری ہو چکے ہوں جیسے ان کے ہوئے ہیں پوٹن صاحب کے، تو ان کے بھی وہ ہو چکے ہوں، کیونکہ ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ جو وہ ان کو کہہ دے کہ میں تمہیں اپنے ملک میں گھسنے نہیں دوں گا، جیسے پہلے بھی امریکہ کہہ چکا ہوا ہے۔ پچھلی جو سابقہ پروسیکیوٹر تھیں، افریقی ملک سے تعلق رکھتی تھی، انہوں نے بھی جب اس پہ معاملہ اٹھایا تو امریکہ نے ان کا داخلے پہ پابندی لگانے کی بات کی تھی۔ تو اب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی سچویشن دوبارہ پیدا ہو، لیکن میرے اندازے کے مطابق اسرائیل کو اتنی جلدی آئی سی سی طلب نہیں کرے گا، لیکن آئی سی سی بہت شدت کے ساتھ اس چیز پہ غور کر رہا ہے کہ وہ اس کو پروسیکیوٹ کرے، کیونکہ یہ وار کرائم جو ہے وہ بہت شدت کے ساتھ ہو رہے ہیں،
اور وار کرائم کو روکنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو خواتین و حضرات، اب میں تھوڑی سی بات کروں گا جو ہمارے ہاں رمضان مبارک کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ بعض ممالک ایسے ہیں جہاں روزہ جو ہے اس کا وقت صرف 13 گھنٹے 12 گھنٹے پلس ہوگا، جبکہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں روزے کا دورانیہ جو وہ بہت زیادہ نہیں ہوگا۔ بعض ممالک میں روزہ جو وہ 18 گھنٹے کا ہوگا اور بعض ممالک میں اس سے کم کا ہوگا۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، کس خطے میں ہیں۔ جیسے آپ چلی یا نیوزی لینڈ میں تو وہاں اوسطاً 12 گھنٹے کا روزہ ہوگا۔ شمالی ممالک آئس لینڈ یا گرین لینڈ میں رہنے والے 17 گھنٹے سے زیادہ کا روزہ رکھیں گے۔ اسی طرح شمالی جو نصف کرہ ہے اس میں رہنے والے مسلمان جو ہیں ان کے روزہ کے اوقات کم ہوں گے، اور یہ صورتحال جو روزہ کے دورانیہ میں اس خطے میں کم ہوتی رہی ہو۔ 2031 کا جو موسم گرما ہوگا اس میں یہ بڑھتے جائیں گے۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 17 گھنٹے کا جو روزے کا دورانیہ ہے وہ گرین لینڈ کے بعد شہروں میں آئس لینڈ، فن لینڈ، سویڈن، اسٹاک لینڈ میں ہوگا۔ تو 16 گھنٹے کا جو روزہ ہے وہ ہوگا نیدرلینڈ میں، پولینڈ میں، برطانیہ میں، قازقستان میں، بیلجیم میں۔ فرانس میں روزے کا دورانیہ 15 گھنٹے ہوگا، اسی طرح سوئٹزرلینڈ میں بھی 15 گھنٹے، رومانیہ میں 15 گھنٹے، کینیڈا، بلغاریہ، اٹلی، اسپین اور بوسنیا ہرزیگووینا میں 15 گھنٹے کا ہوگا۔ یہ بعض شہروں کا ہے، بعض شہروں میں اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پرتگال، یونان، چین، امریکہ، شمالی کوریا، ترکی، مراکش، جاپان، افغانستان، ایران، عراق، لبنان، شام، مصر، یروشلم، کویت، فلسطین، ہندوستان، ہانگ کانگ، بنگلہ دیش، عمان، سعودی عرب، قطر، امارات، یمن میں روزہ 14 گھنٹے کا ہوگا، اور پاکستان میں بھی روزے کا دورانیہ 14 گھنٹے ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان کے بعض شہروں میں ظاہر ٹائمنگ کا فرق ہے، کچھ شہروں میں تو یہ ویری کرے گا، لیکن مجموعی طور پہ 14 گھنٹے کا ہوگا۔ نائجیریا، سری لنکا، ایتھوپیا، سینیگال میں 13 گھنٹے، بینکاک میں بھی 13 گھنٹے، تھائی لینڈ، خرطوم، سوڈان میں اور کوالالمپور میں بھی 13 گھنٹے ہوگا۔ اچھا، بعض شہروں میں ممالک کے بعض شہروں میں 12 گھنٹے کا ہوگا، جیسے ارجنٹائن ہے، پیراگوئے ہے، جنوبی افریقہ ہے، یوروگوئے ہے، آسٹریلیا ہے، چلی ہے اور نیوزی لینڈ ہے۔ اب ہم بات کریں گے، میں نے شروع میں بتایا کہ دنیا کے ایک نئی رپورٹ جاری ہوئی ہے کہ دنیا میں خوش ترین ممالک کون سے ہیں۔ ہم تو خیر نچلے درجے میں آتے ہیں خوشی کے، یہاں تو لوگوں کی شکلوں سے لگتا ہے کہ بہت دکھی ہیں۔ آپ یورپین ممالک کو دیکھیں، ان کے لوگ بڑے حشاش بشاش اور خوش نظر آتے ہیں، 80 سال کی عمر میں بھی لگتے ہیں کہ جوان ہیں۔ یہاں 40 سال کے کسی دہی مرد سے پوچھو عمر کیا ہے تو وہ کہتا ہے 30 سال، مطلب دکھائی 40 کا دیتا ہے، ہوتا 30 کا، دکھائی 60 کا دیتا ہے، ہوتا 40 کا۔ تو دنیا کے خوش ترین ملکوں میں ٹاپ پر ہے نیوزی لینڈ۔ ہم سلام کرتے ہیں جو اب مستعفی ہو چکے ہیں، جیسنڈا کو، نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کو، جنہوں نے نیوزی لینڈ کو مسلسل جب سے یہ رپورٹیں بن رہی ہیں پچھلے 2 سالوں سے تو ٹاپ پر رکھا ہے۔ اچھا، اب ہیپینس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ پیسے سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی۔ پیسے سے خوشی خریدی جا سکتی ہوتی تو برطانیہ اور امریکہ ٹاپ پر ہوتے ہیں، لیکن برطانیہ اور امریکہ ٹاپ پر نہیں ہے۔ ہاں، ٹاپ 20 میں ہیں لیکن ٹاپ پر نہیں ہے۔ 19ویں پوزیشن پر ہے، آسٹریلیا 12ویں پوزیشن پر ہے، کینیڈا 13ویں پہ، آئرلینڈ 14ویں پوزیشن پہ، اور دنیا کی سپر پاور امریکہ 15ویں پوزیشن پہ ہے۔ تو نیوزی لینڈ کیوں ٹاپ پر ہے؟ ٹاپ پر ہے خدمات کے حوالے سے کہ حکومت اتنی اچھی خدمت مہیا کری کہ لوگوں کو گورنمنٹ پر اعتماد ہے، لوگوں کو اداروں پر اعتماد ہے، شفافیت ہے، ہر چیز کے لیے اوپن ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ جی جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اگر ٹیکس دے رہے ہیں تو کہاں خرچ ہو رہا ہے، حکومت نے اگر وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرے گی، اور وہ عالمی درجہ بندی میں اس لیے اعلیٰ ترین مقام پر چلا گیا۔ اور نیوزی لینڈ جو کئی رپورٹوں میں دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہے، اسی سروس کے حوالے سے کہ جو گورنمنٹ دیتی ہے، جو کرپشن کا خاتمہ ہے وہاں پہ۔ تو کسی حد تک دوسرے لوگ ممالک جو ہیں وہ بھی اس میں نیوزی لینڈ کے پیچھے ہیں۔ اچھا، سوئٹزرلینڈ ہے، سوئٹزرلینڈ بھی 8ویں پوزیشن پر ہے۔ یہاں اوسط آمدنی زیادہ ہے، تعلیم، صحت، ماحول بہت اچھا ہے، اور یہ سوئٹزرلینڈ مسلسل جو ہے وہ اچھی پوزیشن پہ آ رہا ہے۔ یہاں کی جو اوسط عمر ہے وہ 84 سال سے زیادہ ہے، 84 سال اور 4-5 مہینے ہیں، تو یہ عالمی فہرست میں اعلیٰ درجے پر ہے۔ اسی طریقے سے جو سویڈن ہے وہ 6 نمبر پر ہے۔ نارڈوے ملکوں میں یہ اس لیے 6 نمبر پر ہے کہ یہاں بھی لوگوں کو خدمات کی فراہمی میں بہت اچھی
इंडिकेटर्स हैं। अगरचे ये मुल्क वबाई मर्ज जो कोरोना था उस पर काबू पाने में नाकाम रहा, कम्युनिटी की जो रोकथाम, लोगों की मूवमेंट को पाबंदियां लगानी थी उस पर नहीं लगाई गई, तो इसलिए ये, लेकिन इसके बावजूद बाकी चीज़ों में, करप्शन के खात्मे में, समाजी इंसाफ में, बराबरी में, जस्टिस में ये मुल्क बहुत आगे है। आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ये ममालिक भी अच्छी पोजीशनों पर हैं क्योंकि यहाँ पे मेयार ज़िंदगी हुकूमत की खिदमात की फराहमी की वजह से बेहतर हुआ है। और हमारा नंबर तो नीचे ही आता है, लेकिन इंडिया से ऊपर हैं। खुशी की बात तो यह है कि हम इंडिया से ऊपर हैं। अब मैं बात करूंगा सऊदी अरब के कवानीन की। सऊदी अरब में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। कहा यह जा रहा था कि अरब मुल्क जो है वो लोगों को नेशनलिटी नहीं दे रहे, वहाँ मुख्तलिफ कवानीन मुख्तलिफ वक्तों में बदलते जा रहे हैं। अब जो ताज़ा तरीन तब्दीली है वो ये कि सऊदी अरब में वली हैद जो है वो अगर चाहें तो किसी भी मुंतखब यानी जो जिसको सेलेक्ट करते हैं उसको वो शहरियत दे सकते हैं। ये जनवरी 2023 में वज़ारत दाखिला ने तजवीज़ पेश की थी कि कुछ कवानीन में तरमीम की जाए और तरमीम करके लोगों को नेशनलिटी देने का हक दिया जाए। हाँ, लेकिन यह महदूद हो, इसके लिए कुछ शराइत भी हैं। तो पिछले ही दिनों सरकारी अखबार उम्मुल करा ने इसको शाया भी किया और ये सरकारी वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है कि शहरियत देने की शराइत क्या है। इस ज़मीन में शाही फरमान नंबर 6/11/1444 जारी कर दिया गया है, जिसके तहत उनका जो आर्टिकल 8 था लॉ का, उसमें अमेंडमेंट कर दी गई है। और ये ट्वीट वज़ारत दाखिला ने किया है। तो इससे अब आसानी हो जाएगी वहाँ को लोगों को शहरियत लेने में। लेकिन इसकी कुछ शराइत हैं। नंबर 1, उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर 2, अरबी ज़ुबान पर पूरा बूरो रवानी के साथ बोलता हो। और बहुत ज़रूरी, अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार का हामिल हो और किसी मुकदमे में सज़ा भी ना हो चुकी हो। छोटे मोटे जराइम तो होते हैं, जैसे मसलन गलत कार पार कर दी या गलत ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी, तो इस तरह के जिसमें छोटी सज़ाएँ होती हैं उनको इससे मुस्तस्ना रखा गया। लेकिन जिसको भी 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा हुई है उसको नहीं नेशनलिटी मिलेगी। तो ख़वातीन और हज़रात, ये थी वो जो गर्दोपेश में होने वाली बड़ी तब्दीलियाँ जिनसे हम मुतासिर हो सकते थे। तो इसी तरह की कुछ और ऐसी तब्दीलियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए शोएब मरगूब को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए स्पेशल टीवी। खुदा हाफिज़।